تمام مسلمان سمجھتے ہیں کہ جادو کرانا یا کرنا یہ بڑا سنگین گناہ ہے اور انسان کو دین اسلام سے خارج کر دیتے ہیں۔ میرے آج کے موضوع میں جادو کی وہ اقسام میں بیان کروں گا کہ جن کو عام طور پہ ہم جادو نہیں سمجھ رہے ہوتے، جبکہ دین اسلام میں ان شکلوں کو بھی جادو سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی اگر قسم کی بات کریں تو سنن ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان العیافۃ والترق والطیرۃ من الجبت۔ جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پرندوں کو اڑا کے اپنی قسمت معلوم کرنا اور زمین پر لکیریں کھینچ کے اور کسی چیز کو اپنے لیے منحوس سمجھ کے نظریہ رکھ لینا، یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے۔ اب آج کے دور میں پرندوں کو چھوڑ کے یہ فیصلہ کرنا کہ اگر پرندہ دائیں طرف اڑ گیا تو یہ میرے لیے بہتر ہوگا، بائیں طرف اڑ گیا تو یہ میرے لیے چیز غلط ہوگی، یا آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں تو آپ یہ فیصلہ کریں کہ میں کبوتر کو اڑا رہا ہوں، اگر یہ دائیں طرف نکل گیا تو میں یہ کام کر لوں گا، بائیں طرف اڑ گیا تو میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان العیافۃ، سب سے پہلی چیز یہ بیان کی۔ اور آج ہمارے بے شمار جو مختلف نظریات توہمات پائے جاتے ہیں، ان میں سے یہ ایک بڑا، بالخصوص دیہاتی علاقہ جات میں وہ اپنے کام کرنے سے پہلے ایسے ہی فیصلے کرتے ہیں، پرندے کو اڑا دیا، ادھر کو اڑ گیا تو جی میری قسمت اچھی ہے، ادھر کو اڑ گیا تو میری قسمت جو ہے وہ اس میں کوئی نہ کوئی خامی ہے۔ دوسری چیز یہ فرمائی کہ زمین پر بیٹھ کے لکیریں کھینچنا۔ اب زمین کچی ہوتی تھی، پہلے لوگ بیٹھ جاتے تھے، اس پر جو ہے وہ مختلف لکیریں کھینچی جاتی تھیں، اور پھر لکیریں کھینچنے کے بعد دو صورتیں ہوتی تھیں، یا تو یہ ہے کہ اپنی آنکھیں بند کر کے کسی ایک پہ کوئی لاٹھی رکھ دینا، یا کسی بچے سے کہنا کہ کسی ایک لکیر کے اوپر ہاتھ رکھو، اور اس سے یہ گمان کرنا کہ پہلے سے طے کر لینا کہ یہ جو رستہ ہے یہ میرے لیے درست ہے، یہ رستہ میرے لیے درست نہیں ہے، درمیان کے رستے پہ اگر لکیر پہ میں نے ہاتھ رکھ لیا تو یہ میرے لیے دونوں اختیار ہیں، میں کروں یا نہ کروں۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو بھی جادو سے تعبیر کی ہے۔ تیسری چیز اس حدیث پاک میں کہی گئی وَالطِّیرَ، بدشگونی لے لینا۔ منگل کے روز کسی کی وفات ہو گئی تو ہم یہ سمجھ لیں کہ ہر منگل کا دن میرے لیے منحوس ہے، یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے۔ آپ نے زندگی کا کوئی بڑا فیصلہ کیا، وہ جمعرات کو کیا اور وہ کام آپ کا نہیں چل سکا، اور آپ یہ سمجھیں کہ ہر جمعرات کا دن میرے لیے منحوس ہے، جیسا کہ ہم نے محرم کے مہینے کو منحوس سمجھ لیا، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھ لیا، اور یہ تصور رکھ لیا کہ محرم اور سفر کے مہینے میں ہم نے کوئی شادی بیاہ ہی نہیں کرنا، کسی نئے کاروبار کا آغاز ہی نہیں کرنا۔ کیوں جی؟ یہ جی بڑے منحوس مہینے ہیں۔ تو دین میں تو ایسی نحوست کو اللہ کے رسول نے جادو سے تعبیر کی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے محرم اور سفر کے مہینوں میں شادیاں بھی کی ہیں، صحابہ نے شادیاں کی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام جب مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہے تھے، ہجرت کا سفر، تو سامعین مکرم سفر کا مہینہ ختم ہونے میں صرف 3 دن باقی تھے، صرف 3 دن۔ تو آپ انتظار کر لیتے نا، اس کے بعد تو وہ مہینہ شروع ہو رہا تھا جس میں آپ کی برتھ ڈے تھی، جس کو ہم بڑے شوق سے سیلیبریٹ کرتے ہیں، مگر آپ نے ہجرت مدینہ جیسے اتنے عظیم الشان سفر کا ایک نئی ریاست بنانے جا رہے ہیں، آپ نے اس سفر کا آغاز کب کیا؟ سفر کا مہینہ ابھی 3 دن یعنی 27 سفر کی تاریخ تھی، اور ہم کہتے ہیں جی سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 باتوں کو اس میں جادو سے تعبیر کی ہے۔ ابن اسیر رحمت اللہ علیہ ایک بڑے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اس میں آیا ہے نا پرندوں کو اڑا کے اپنی قسمت معلوم کرنا، تو وہ فرماتے ہیں کہ پرندوں کو اڑانا، ان کے ناموں سے یا ان کی آوازوں سے اچھی یا بری قسمت معلوم کرنا، یہ بھی جادو میں سے ہے۔ یعنی پرندے نے ایک آواز نکال لی تو ہم نے کہا جی یہ تو میرے لیے کوئی بڑی خوشی کی بات ہے، پرندے نے اگر کوئی اور آواز نکال لی تو ہم نے کہا یہ منحوس آواز ہے، یہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چیزوں کو جادو سے تعبیر کی ہے۔